نحمد ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ وکفى وسلام علی عبادہ الذین اصطفى اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایہا النبی قل لأزواجک وبناتک ونساء المؤمنین یدنین علیہن من جلابیبہن فقد قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم۔ محترم و مکرم، آج اس محفل میں آپ سب کے سامنے پردے کے بارے میں کچھ لب کشائی کرنا چاہتی ہوں۔ امید ہے آپ بغور سماعت فرمائیں گے۔ اس متبرک محفل میں میرا موضوع سخن ہے پردہ۔ سامعات جلسہ، میں اس حدیث کے تحت بے پردگی سے متعلق کچھ باتیں عرض کرتی ہوں۔ اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ تمام کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ اس زمانے میں بے پردگی کی وبا عام ہو چکی ہے۔ اسلام کو جتنا نقصان ہماری بے پردگی سے پہنچا ہے اس کی تلافی ممکن نہیں، کیونکہ تاریخ سے معلوم ہوتا ہے کہ جس قوم کی مذمت خاص لوگوں کو برباد کرنا ہو ان کی عورتوں کو بے پردہ کر دو، مذمت خاص لوگ ختم ہو جائیں گے۔ اسلام کے نقصان کی ذمہ داری عورتیں ہی ہیں۔ سامعات گرامی، پردے کے بارے میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے مرد اور عورت دونوں پر پابندی لگائی ہے۔ دوسری جگہ عورتوں کو ہدایت دی گئی ہے، عورتیں اپنے گھروں میں جم کر رہا کریں، باہر نہ نکلیں، اور مردوں کو بھی اس کا حکم فرمایا وَلَا تُخْرِجُوهُنَّ مِن بُيُوتِهِنَّ وَلَا يُخْرِجْنَ۔ یہ مردوں عورتوں کو ان کے گھروں سے باہر نہ نکالو اور نہ وہ خود نکلیں۔ سامعات مجلس، عورتوں کو باہر نکلنے میں قطعاً خیر نہیں ہے، اور اگر کبھی بضرورت شدیداً گھر سے باہر نکلنا پڑے تو حکم فرمایا یدنین علیہن من جلابیبہن، عورتیں اپنے اوپر چادر ڈال کر نکلا کریں۔ آج کی عورتوں کی بے غیرتی یہاں تک ترقی کر چکی ہے کہ عورتیں بازار میں کپڑوں یا زیورات کی دکان پر بے نقاب ہو کر دکاندار لوگوں سے گفتگو کرتی ہیں۔ اگر عورتیں بازار میں نہ جائیں تو موت تو نہیں آ جائے گی میری عزیز بہنوں۔ اسی طرح غیروں سے بات کرنا حرام ہے اور اللہ کے غضب کا سبب ہے۔ ایسی عورتوں کے شوہروں کو بھی اس کی فکر نہیں ہوتی کہ ہماری عورتیں بے پردہ بازاروں میں نہ جائیں۔ ایسے لاپرواہ مردوں کے لیے بھی بڑی وعید آئی ہے، ان کے لیے جنت حرام کر دی گئی ہے۔ ایسے لوگوں پر جو مرد اپنی بیوی عورتوں کو بے پردہ رکھتے ہیں ان کو جنت نصیب نہیں ہوگی۔ میری ماں اور بہنوں، اگر اپنی عزت کی حفاظت چاہتی ہو تو پردے کو لازم کر لو۔ آج اگر عورتوں سے پردے کے لیے کہتے ہیں تو جواب دیتی ہیں کہ اصل پردہ دل کا ہے، آنکھوں میں کیا رکھا ہے، ہمارا دل صاف ہے۔ کیسا احمقانہ جواب ہے۔ یہ یاد رکھو، جب تک نگاہ محفوظ نہ ہوگی اس وقت تک دل محفوظ نہیں ہو سکتا ہے۔ پردہ در حقیقت نگاہی کا ہوتا ہے، دل خود بخود صاف ہو جائے گا۔ میری ماں اور بہنوں، اللہ تعالیٰ ہمارے حالات سے زیادہ واقف ہے۔ اگر دل کا پردہ ہوتا اور نگاہ کا پردہ نہ ہوتا تو قرآن میں یہ حکم نہ فرماتے قُل لِّلْمُؤْمِنَاتِ يَغُضْضْنَ مِنْ أَبْصَارِهِنَّ وَيَحْفَظْنَ فُرُوجَهُنَّ۔ مومنہ عورتوں سے کہہ دو کہ اپنی نگاہوں کو نیچی رکھیں اور اپنی شرمگاہوں کی حفاظت کریں۔ یہی حکم مردوں کو دیا گیا ہے۔ اسی پر میں آپ کو ایک شعر سنانا چاہتی ہوں۔ لڑکیوں میں یہ بے حجابی ہے، وہ سمجھتی ہیں کامیابی ہے۔ پہلے ہوتا تھا پردہ گھونگھٹ سے، اب نقابوں میں بے نقابی ہے۔ افسوس ہے آج نگاہیں محفوظ نہیں رہیں اور دل کے پردے نے ہمیں یہاں تک پہنچا دیا کہ عورتیں سرخی اور لپسٹک لگا کر بازاروں میں گھومتی ہیں اور اجنبی مردوں کی فرحت و مسرت کا سامان مہیا کرتی ہیں۔ عورت شوہروں کے سامنے خستہ دلی اور مردہ دلی کی طرح رہتی ہیں۔ یہ یاد رکھنا کہ یہ جنت میں لے جانے والا عمل نہیں بلکہ دوزخ میں لے جانے والا عمل ہے۔ کون نہیں جانتا کہ عورتوں کی آزادی ملک کو تباہ کر ڈالتی ہے۔ عورتیں تھوڑی شرم کریں اور اپنی بیٹیوں کو بھی اس کا حکم دیں۔ اگر ماں ہی ایسا کرے گی تو بیٹیاں 100% ایسا ہی کریں گی۔ اس لیے پہلے ماں خود کو ایسے کاموں سے روکے، پھر اپنی بیٹیوں کو اس کا حکم دے۔
مجھے تہذیب حاضر نے عطا کی ہے وہ آزادی، مجھے تہذیب حاضر نے عطا کی ہے وہ آزادی، کہ ظاہر میں تو آزادی ہے باطن میں گرفتاری۔ میری ماں اور بہنوں، اگر دنیا اور آخرت دونوں میں عزت اور سرفرازی چاہتی ہو تو پردے کو اپنا نصب العین بنا لو، ورنہ دنیا اور آخرت دونوں میں ذلت اور رسوائی کا منہ دیکھنا ہوگا۔ عورتوں کو بڑی احتیاط سے زندگی گزارنے کی ضرورت ہے۔ گھر میں اپنے شوہر کے رشتہ داروں سے بھی پردہ کرنے کا حکم ہے۔ بعض بے وقوف عورتیں دیور سے مذاق کرتی ہیں اور مذاق کرنے کو عیب نہیں سمجھتیں، یہ بالکل ناجائز اور حرام ہے۔ جو عورتیں پردہ کرتی ہیں اللہ نے ان کے لیے اجر عظیم کا وعدہ فرمایا، ان کے لیے مغفرت کا بڑا اجر ہے۔ حضرت علی نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کیا، عورتوں کے لیے کون سی بات سب سے بہتر ہے؟ فرمایا، وہ عورتیں سب سے بہتر ہیں جو مردوں کو نہ دیکھیں اور نہ اس کو مرد دیکھیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بیٹی حضرت فاطمہ کے پردے کا کیا حال تھا؟ ان کی وفات سے پہلے یہ فکر تھی کہ میرے جنازے کو کوئی نہ دیکھے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، حضرت فاطمہ کو کیسی شرم و حیا تھی۔ میری ماں اور بہنوں، بس میں آپ سے یہی کہنا چاہوں گی، اٹھتے بیٹھتے سوتے جاگتے ہر وقت پردے کا خیال رکھو، اسی میں آپ کی عزت ہے۔ اس سے آپ کو دنیا میں بھی اجر ملے گا اور آخرت میں بھی اس کا اجر آپ کو ملے گا۔ عزت تو ہے خدا کی پھر اس کے رسول کی، عزت تو ہے خدا کی پھر اس کے رسول کی، پھر اس کی جس نے دعوت اسلام قبول کی۔ میں اپنی بات کو اسی پر ختم کرتی ہوں اور آخر میں دعا کرتی ہوں، اللہ تعالیٰ ہم سب کو اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائیں، آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔